بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جتنی مشکل کے ساتھ اس وقت میں آپ کے سامنے یہ اپنا ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اتنی ہی مشکل کے ساتھ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سارے ثبوت گواہ اکٹھے ہو گئے ہیں، جس نتیجے عمران خان کو 14 سال قید با مشقت ہونی ہے۔ حالانکہ عمران معافیاں مانگ رہا ہے لیکن معافی نہیں لبڑی۔ میں نے ابھی معافی مانگی اپنے ایک ساتھی سے کہ میں یار میں معاف کر دے۔ جس طریقے سے یعنی میں نے آپ کو اپنی داستان پہلے سنا دوں غم دی یا عمران رونا رو دوا، میرا خیال اپنی سنا دوا، عمران دی تو تسی روز ہی سن دے ہو۔ چلے میں آپ کو چھوٹی سی 2 لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے پیار کی دکھ بھری داستان، کہ میرا پیار ہے کہ میں آپ تک شودروں تک یعنی برہمنوں کی مخبریاں پہنچاؤں۔ اس چکر میں گھر سے نکلا، بارش انیواہ اور شدید بارش کے ساتھ جب میں یہاں پہنچا اور بڑی مشکل سے وہ نوجوان بھی آ گیا فائنلی جس نے میری ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی۔ جیسے ہی اسی سیٹ سٹ لا کے وال بلنج واہ کے بیٹھے ہیں، نالی بتی چلے گی پائن۔ اس کے بعد جناب ایک اور صاحب آ گئے کہ میں بھی اتنے کام کرنا ہے۔ ہم نے کمرہ بدل لیا۔ ابھی جناب دوبارہ بیٹھے تھے کہ پھر ایک بندے نے، جانتے ہیں آپ اس کو میں نام نہیں لوں گا، بوا نوک کرتا کہ بھائی تسی تے پرلے پاسے بندے ٹھیک کرنا آ گئے ہو۔ یہ والی صورتحال ہے سارے پاکستان کے اندر، تو کام کوئی نہیں ہو رہا۔ سارے ایک دوجے نو صرف مینے مار رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، چھبیاں دے رہے ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا۔ یہ میں نے ساری داستان آپ کو صرف اس لیے سنائی ہے، باقی مظلوم آدمی نال تے جو کچھ ہونا ہوندا ہی ہوندا ہے۔ ایتھے ساڈا روز دا کی کہندے رونا ہے۔ لیکن آج میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ جس وقت بھی لائٹ گئی ہوئی ہے سر، چھما چھم بارش ہے سر لاہور کے اندر اس وقت، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ تحد نگاہ بارش ہی بارش، اور نہانے والی بارش، باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں امب ٹھنڈے کر کے کریلے گوشت کے بعد کھانے والی بارش، نال کچی لسی والی۔ لیکن معاملہ کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ سر بتی گئی ہے اور یہاں پر جو ہے گیس بھی بند ہو جاتی ہے جس ایریے میں رہتا ہوں، تو ایسا سارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب میں آپ کو ویڈیو کی طرف آتا ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نے صاحب کے حوالے سے انہوں نے 23 مارچ کو ایک تقریب کی تھی، اور 27 مارچ کو F9 پارک کے اندر انہوں نے یہ جھوٹ بولا سائفر والا اور سارا ڈرامہ کریٹ کیا۔ اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، خان صاحب نے نہیں منیا۔ بعد میں ایک آڈیو ریلیز ہوئی، آڈیو میں یہ بتایا جا رہا تھا، عمران خان کہہ رہے تھے کہ لیٹس پلے ود اٹ۔ اس میں اعظم خان سے بات ہو رہی ہے، اس میں اسد عمر سے بات ہو رہی ہے، اس میں ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی سے۔ اچھا، اب اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے FIA میں، اور عمران خان نس کے جو ہے نا یہ اپنا سورا کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ان کے وزیر تھے ایک علی سائی، ان کے سسر صاحب چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں تو اس لیے ان کو سورا کورٹ کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو مل جاتا ہے سٹے ملنے کے بعد سر یہ اس کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ آج سے 2 روز پہلے میرا خیال یا کل یا پرسوں کسی ایک دن میں وہ سٹے ہو گیا خارج پائن، اور عدالت نے کہا کہ جناب اپنی آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں، تو مقدمہ تو آلریڈی درج ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں مطلب ہوں گرفتار بھی ہو سکتے۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی تھی ساری کی ساری وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، انہوں نے ایک بات وہ بات نہیں کی، انہوں نے ان باتوں کو بارہا یعنی کئی بار انہوں نے باقاعدہ طور پر رپیٹ کیا ہوا ہے۔ پھر درمیان میں جب امریکی ملے تھے، امریکیوں کے اندر نہیں میں مطلب ہے نہیں سی کیا مطلب وہ کیا سی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نوی خبر آئی ہے امریکی سے ساڑھے بھائی نے غلامی نامنظور۔ یہ ساری کی ساری جو کمپین تھی یہ عمران خان صاحب نے اس بنیاد کے اوپر گھڑی تھی کہ جناب سائفر لکھا ہے اور ڈونلڈ لو نام کا ایک بندہ ہے، انہیں بلا کے انہوں کہا اپنا سفیر نو کہ عمران خان سے جان چھڑوا لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی مدد کریں، اگر آپ پاکستان کی مدد نہیں چاہتے تو پھر رکھو انہوں، ورنہ جان چھڑاؤ، 80 جڑا نا باقاعدہ طور سے تانوں پھر امداد کریں گے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ جیسے ہی یہ انہوں نے بیان دیا اس سے اگلے روز یہاں پر آ گئی اپنا طریقے عدم اعتماد، اور پھر جناب یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ امریکی سارے یعنی جو جتنی اپوزیشن تھی اس وقت کی پیپلز پارٹی نون لیگ کے سارے امریکی ایجنٹ ہیں، اور ان ایجنٹا نے امریکہ نہ رل کے پاکستان کی منتخب حکومت کے خلاف چونکہ سازش کی ہے، یہ حب الوطن نہیں رہے، ان کے خلاف آرٹیکل 5 کے تحت کارروائی ہوگی۔ یہ ساری وہ باتیں میں صرف رپیٹ کر رہا ہوں فٹافٹ تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کیا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے سر الٹا چور کرتوال کو ڈنٹے. اے بھائی صاحب جڑے نا چور بھی نے تے چتر بھی نے, لیکن ہن چھتر پینے وقت ہوا چاہتا ہے حضور. اچھا, اب جس وقت جس F9 پارک کے جلسے میں انہوں نے یہ باتیں کی تھی نا, اسی F9 پارک کے جلسے میں انہوں نے جج زیبا چودھری کو بھی تڑی لگائی تھی, یاد کرے شاید یہ اسی جلسے میں تھی یا اس کے بعد تھی. لیکن آج اس جج صاحبہ سے معافی مانگنے کے لیے بھائی صاحب جو ہیں اس کیس کے اندر گئے تھے. ادھر امان اللہ خان ہیں, امان اللہ سچ ہے کوئی جج, ان کی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے کہا جی کہ میں نے جج صاحبہ جو ہیں زیبا چودھری صاحبہ ان کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ قانونی کارروائی کی تھی, لیکن پھر بھی اگر میرے الفاظ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. اچھا, اب یہ جو واقعہ ہے نا سر معافی مانگنے والا, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی مزید آگاہی دے دوں. جب انہوں نے زیبا چودھری کے بارے میں یہ بات کی تھی تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا تھا. از خود نوٹس لے کے ان کو توہین عدالت کیے, نوٹسز جاری کیے تھے. 5 رکنی بینچ بنا, جسٹس اختر من اللہ صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. سر وہ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر ان کو بلایا, اور اگر میں آپ کو تھڑے کی زبان میں بتاؤں اس ساری کارروائی کا لبے لباب, تو وہ یہ تھا کہ یار جان دے معافی مانگ, ساڑی بھی جان چھڑا دے, پڑی بھی جان چھڑا. 5 رکنی بینچ کم از کم 5-7 دن تک ان کو کہتا رہا کہ معافی مانگ لایا, معافی مانگ لایا, باز آ جا. بھائی نے معافی نہیں مانگی. حامد خان صاحب ان کے وکیل بنے, انہوں نے معافی نہیں مانگی. کسی جگہ کے اوپر انہوں نے اپالوجائز کا لفظ استعمال نہیں کیا اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر, لیکن ججہ نے پھر بھی جڑانا کیس ادھر ادھر کر کے نچلی عدالت میں بھیج دیا. توہین عدالت کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک اس کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک وہ وقت تھا کہ 5 رکنی بینچ بیٹھ کر عمران خان کہہ رہے کہ معافی مانگ ہے. اب ایک یہ وقت ہے کہ وہ ایک سول جج کی عدالت میں کھڑے ہو کر معافی مانگ رہے ہیں تو معافی نہیں مل رہی. وقت ہے سر, بدل جاتا ہے. تو عمران خان کے اوپر جو بدلا ہوا وقت ہے نا وہ بہت برا ہونے والا ہے. ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے سر, یعنی اب آپ سمجھیں کہ پارٹی شروع ہونے سے پہلے وہ ہوتا نہیں بتیاں بتیاں لگ جاتی ہیں, شامیانے لگ جاتے ہیں, اور یہ گانا بجانا شروع ہونا ہے. یہ تے جڑے ٹول نے نا پائن دے وہ تے یہ تھا پئی کوئی نہیں, وہ پین والی ہے. اس تو پہلے پائن نے معافی منگنی شروع کرتی ہیں. ٹھیک ہے. آج وہ پیش ہوئے جب ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, اور وہاں پر ان کو سوال ہوا, میرا خیال ہے شاید حیدر شرازی نے کیا. اس سوال میں ان سے پوچھا گیا کہ خان صاحب, اعظم خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ سارا کا سارا ڈرامہ تھا, فراڈ تھا جو کہ عمران خان نے کیا. تو انہوں نے کہا جی اعظم خان ایک ایماندار آدمی ہے, جب تک میں خود اس کے منہ سے نہیں سنوں گا میں یقین نہیں کرتا. اچھا, اب اعظم خان صاحب ان کے سیکرٹری تھے, اور جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں اعظم خان صاحب کی آواز موجود ہے. اعظم خان صاحب نے ان کے اوپر 2 الزام لگائے ہیں. 164 کا یہ بیان ہے جو مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے, جو قانونی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے, اور اس سے بندہ مکر نہیں سکتا کیونکہ مجسٹریٹ کے سامنے اس نے باہوش و حواس یہ بیان ریکارڈ کروایا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ قانونی نقطہ مزید کو نکال سکتا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, جتنا کہ مجھے پتہ ہے وہ بات بتا رہا ہوں. اب یہ جب انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا اس وقت وہاں پر, تو اس بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا اور عمران خان نے ڈاکومنٹ چوری کر لیا. یعنی عمران خان کے اوپر جو دفعات لگنی ہے نا سر, ایک تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آلریڈی لگا ہوا ہے, اس کے تحت کارروائی چل رہی ہے. اب ان کے اوپر 420, 468, 471 کی دفعات. یہ ہوتا ہے ڈاکومنٹ فراڈ, 2 نمبری, نوسر بازی. ٹھیک ہے, نوسر باز دیکھ لو, میں اس کو سب سے ایماندار کہا جاتا تھا نا کہ دسو, مجھے یاد آ رہا ہے بار بار, میں بندے کا نام نہیں لے سکتا, لیکن وہ علیم خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, یا علیم خان صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. میں ایڈے قد کاٹ دا آدمی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو مجھے وہ کہا کرتے تھے بٹ ساری تو گلا کرنا ہے, میں 10 عمران خان کرپٹ تو نہیں گا نا, باقی گلا چھڈ. آئے دیکھ لو دفعات کہڑی لگ رہی ہیں, 420, 68, 71 نوسر بازی دیا پائے نا فراڈ کی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ دفعہ لگیں گی, ساتھ چوری کا مقدمہ بھی درج ہوگا حضور, اس لیے کہ اعظم خان کے بیان کے مطابق انہوں نے ڈاکومنٹ لیا اور واپس نہیں کیا, مانگنے پر کہا جی وہ کتنے گواچ گیا. پائنوں موکل لے گئے ہونے پیر نہیں دے, انہوں نے کو ہواج آگو کو لا کے کھیڑے ہونا, اندر جنگا لالا ہم کیتا ہونا. کمال ہو گئی یار, آفیشیل ڈاکومنٹ ہے, اس کو آپ نے گوا دیا. آپ پرائم منسٹر ہیں,
کمال بات ہے یار. یہ ہے جناب ان کی حالت. تو ٹوٹل ملا کے نا میں آپ کو عرض کروں کہ 420 میں سزا 7 سال ہوتی ہے, 468 اور 471 میں محض 2 سال ہوتی ہے. تو اے کوئی 9 سال ہے بن دی, 14 سال بن دی ہے سر قید با مشقت اپنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں. تے سر ایک کو 23 سال بھائیں دی سزا بن دی. ویسے اگر اکٹھی شروع کرے تو 14 سال تک کم از کم ہے. ٹھیک ہے, اور گواہ موجود ہیں, ایونٹس سارے کے سارے موجود ہیں, جو سٹے تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے, تے سارا کچھ مطلب ہے کہ اون ہو گیا ہے. اب آپ یوں سمجھ لیں کہ لائٹس کیمرہ ہوں صرف وہ جڑے کلیپ ہونا ہے تے ایکشن دی آواز آنی تے کام شروع جے پائے. اور خاص سب کے لیے ہتھ کڑی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اچھی والی تیار کی گئی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں سنا ہے کہ ان میں طاقت بڑی ہے, توڑ لیندے ہتھ کڑی بڑی انہوں نے ہتھ کڑیاں کھول لیندے والو لاندے, لوگ یہ باتیں کرتے. بہرحال عمران خان صاحب کے اوپر برے وقت برے طریقے سے شروع ہو گئے ہیں. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ لوگ اس کے اوپر مختلف قسم کی آرا دے رہے ہیں. گرمی چونکہ بہت زیادہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ ساہ لینا اس لیے اوکھا ہے. اس لیے میں اس ویڈیو کو فی الحال ذرا ختم کرنا چاہتا ہوں, اور فٹافٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان معافیاں مانگ رہے ہیں. آج انہوں نے آفیشیلی بھی مانگی ہے اور انہوں نے اندر کھاتے بھی معافی مانگی ہیں. معافی نہیں مل رہی اور نہیں ملے گی, اس لیے کہ بھائی نے گاندھی بڑا پایا ہے. بہت سمجھایا سب نے, بھائی باز نہیں آیا. لہٰذا اب فیس دا میوزک سر. اور جو خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اعظم خان میرے منہ تے کھلو کہے, وہ بھائی تاڈے منہ تے کھلو کے کہے گا, گھبرانا نہیں گا. عدالت کے اندر کٹہرے میں کھڑے ہو کے کرے گا, صرف چند دنوں کی بات ہے. اس لیے تھی دسنا پھر تاڈا منہ کے ہو جائے گا, وہ دیکھنے والا ہوگا. فی الحال گرمی بڑی یار, مزید اس وقت بیٹھا نہیں جا رہا, تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, اور اگلی ویڈیو میں مزید بات کریں گے اچھی خبروں کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.